السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان چند دنوں کے مہمان، ان کے اقتدار کا خاتمہ جو ہے اس کی نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اب اگر عمران خان کو نااہل یا عمران خان کی حکومت کو نااہل کہے تو پھر اس کو کیا سمجھا جائے؟ کامران خان کوئی اور نہیں، کامران خان وہ جو مشہور زمانہ تحقیقاتی رپورٹر، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، جن کا دعویٰ ہے کہ دنیا میں شاید ہی ان جتنی کسی نے انویسٹیگیشنز کی ہوں، وہ کامران خان اب جو آج صبح تک عمران خان کے گن گا رہے تھے، آج اچانک شام کو انہوں نے ایک ٹویٹ کر دیا جس میں انہوں نے عمران خان کی حکومت کو نااہل کہا ہے۔ ایک ہے یہ علامت، اور دوسری علامت ہے وفاقی جو کراچی میں جو آئی جی سندھ کے مبینہ اغوا کا معاملہ ہوا، اور اس میں عمران خان اس سارے معاملے سے باہر رہے، مکھن میں سے بال کی طرح نکال کر باہر کر دیے گئے یا باہر رہے، جو بھی دونوں صورتوں میں، یعنی عمران خان کا وہاں پر لینا دینا نہیں تھا، ان کو اس میں گھسنے نہیں دیا گیا یا انہوں نے گھسنا مناسب نہیں سمجھا، دونوں صورتوں میں ان کی وہاں پہ کوئی ریلیونس نہیں بنی، ارریلیونٹ نظر آئے عمران خان، وزیر اعظم ہیں پاکستان کے۔ اب کامران خان صاحب کیا فرماتے ہیں، میں ذرا ان کا ٹویٹ ابھی آپ کو ذرا پڑھ کے سناتا ہوں کہ اگر آپ کو آج صبح یا کل تک کے کامران خان صاحب کے ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے تو وہ ثناخوانی کر رہے تھے عمران خان صاحب کی، اور عمران خان کے لیے آج وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں کہ جی کامران خان صاحب فرماتے ہیں کوٹ عمران خان صاحب ہوشیار، خبردار، خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، اپوزیشن کی تحریک وجہ نہیں، وجہ عام پاکستانی ہیں جنہوں نے آپ سے امیدیں باندھی، مگر اس بھیانک مہنگائی نے ان کی زندگیاں وبال بنا دی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ بڑی وجہ حکومتی نااہلی، خان صاحب کمر باندھیں، مہنگائی ماریں، ناؤ اور نیور۔ ماہرین کہتے ہیں حکومتی نااہلی، مہنگائی حکومتی نااہلی، حکومت کس کی؟ عمران خان کی۔ یہ کامران خان صاحب عمران خان کو نااہل کہہ دیں، سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں نا جو ہوائیں جب چلتی ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ کون کھڑا رہتا ہے اپنی جگہ پہ اور کون ہے جو جگہ بدلتا ہے۔ تو کامران خان صاحب کا جو ماضی ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہواؤں کے رخ پر اڑا کرتے ہیں، ہواؤں کے مخالف اڑنے کی ان میں طاقت، صلاحیت یا ان کا ضمیر نہیں ہے کہ ہواؤں کے مخالف سمت میں اڑیں۔ تو اب کامران خان صاحب نے جہاں کی ہوائیں چل رہی ہیں وہاں کی طرف سفر باندھ لیا ہے، اور یہ وہ کامران خان ہیں جو مہنگائی جب ہوتی پچھلے دنوں میں، جب کوئی چیز مہنگی کر دی جاتی تو یہ فوائد بتاتے قوم کو کہ مہنگائی کے کیا فائدے ہوتے ہیں، اور عمران خان نے مدبرانہ فیصلہ کیا۔ عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں ہے، عمران خان جیسی کوئی حکومت نہ آئی نہ آئے گی، وہی کہ وہ جو عمران خان کے نیگیٹو فیصلے ہوتے ہیں ان میں سے پازیٹیوٹیز نکال کے لوگوں کو بتاتے، اور آپ سب ان کے ٹی وی ٹاک شوز بھی سنتے ہیں، اور آج کل وہ زیادہ تر جو ویلاگز جو اپنے ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہاں پر ویڈیوز رکھتے ہیں تو اس میں کرتے ہیں۔ ایک تو علامت مجھے یہ لگی کہ کیونکہ بھائی 20-25 سال ہمیں بھی ہو گئے ہیں صحافت میں، اور سیاسی خاندان کے ساتھ یا سیاسی ماحول میں پلے بڑھے ہیں، تو اتنا تو ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ کون کہاں سے آ رہا ہے۔ کل تک خان صاحب کو جو ہو رہا تھا معاملہ جو کراچی میں آئی جی والا ہوا تھا، اس میں تو کل تک انہوں نے مطلب ایسے ٹویٹ داغے تھے کہ مطلب بندہ میں پڑھ کے شرم آتا ہوں کہ یار میں صحافی ہوں، اگر کامران خان صحافی ہے تو بھائی مجھے صحافی کوئی مت کہے، اگر میں صحافی ہوں تو کامران خان صحافی نہیں ہے۔ ایک انٹرویو انہوں نے کیا تھا دنیا ٹی وی کے لیے کامران خان کا، اور وہ کامران خان نے عمران خان صاحب کا، اور وہ انٹرویو میں نے پتہ ہے کامران خان کیوں کہا کہ وہ کامران خان کا انٹرویو کیا تھا، کہ اس میں یہ لگ رہا تھا کہ کامران خان صاحب انٹرویو دے رہے ہیں، یعنی وہ ایسے سوال کر رہے تھے وزیر اعظم صاحب سے کہ سوالوں کے اندر جواب تھے،
اور وزیر اعظم کو بنا کے وہ دے رہے تھے کہ بھئی یہ میں تو آپ کو دے رہا ہوں، چھکا مارے. خیر وزیر اعظم سے کیا چھکے لگنے تھے، وہ تو مطلب وہ اب ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو وہ چھکے کامران خان نے مکمل ان کو فل ٹاس دیے، اور وہ کرکٹ کی زبان میں کہتے ہیں نا شارٹ پچ، اور اس طرح کے گیندیں کرائیں. لیکن بہرحال وزیر اعظم صاحب سے وہ کھیلا، کیونکہ نہیں سیاست ان کا میدان ہی نہیں ہے نا، تو وہ کھیل نہیں پا رہے تھے. لیکن کامران خان صاحب نے وہ خالد بٹ صاحب کے بقول کہ وہ کامران خان صاحب انٹرویو دے رہے تھے وزیر اعظم صاحب کو. تو یہ کامران خان صاحب اب اگر یہ کہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نااہل ہیں، تو پھر مسافر عمران خان تو پھر مسافر ہوئے نا، یعنی ان کے جانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور دوسرا، کراچی میں جو کچھ ہوا، آئی جی کے اغوا، مبینہ اغوا جو سندھ حکومت کہہ رہی ہے اور سندھ پولیس کہہ رہی ہے، جس کے بعد اتنا بڑا واقعہ ہو گیا. اس کے بعد سندھ کی پولیس نے ساری کی ساری پولیس، یعنی آئی جی سے لے کے ایس ایچ اوز تک، سب نے چھٹی کی درخواستیں دے دیں. اور ہمارے وزیر اعظم صاحب غائب، پتہ ہی نہیں ہے کہاں پہ ہیں. راوی کے کنارے پہ بیٹھے، کہیں وہی نا جھیل کے پرندوں کی طرح، کہیں راوی کا وہ بنانا، راوی جو سٹی یا جو بھی نیا لاہور بنانا چاہتے وہ اس میں مگن تھے، اور ان کے وزیر جو تھے اس کو تماشا بنا رہے تھے. یعنی سندھ میں آئی جی کے اوپر وفاق کے زیر انتظام، جو وفاقی وزارت داخلہ کے زیر انتظام تعینات جو وہاں پر رینجرز ہے، نو ڈاؤٹ کہ وہاں پر وہ سندھ پولیس کی، سندھ حکومت کے اس میں ہے ابھی ماتحت وہاں پر، لیکن بہرحال ہے تو وفاقی فورس وزارت داخلہ کے ماتحت. تو وہ فورس پر الزام آتا ہے کہ انہوں نے آئی جی سندھ کو اغوا کر لیا. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب تو خاموش، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا. بہرحال وہ کہتے ہیں نا خود ہی کہ مجھے جی وہ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، اور پھر لوگ مذاق اڑاتے ہیں خان صاحب آپ کو ٹی وی یا ڈالر کا ریٹ ٹی وی سے پتہ چلتا ہے، اور وزیر اعظم ہونے کا ریٹ بیوی سے پتہ چلتا ہے. وہ بشرا صاحبہ کے حوالے سے انہوں نے خود کہا تھا، تو لوگ ان کا مذاق بناتے ہیں. تو وہ خاموش رہے مکمل، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. اور ان کے وزراء کے بیانات وہ تماشا بنا رہے تھے. یعنی سندھ میں آگ لگی ہے، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، سندھ پاکستان کا دوسرا بڑا صوبہ، سندھ پاکستان میں سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرنے والا صوبہ، اور وہاں پر پاکستان کی ایک فورس دوسرے فورس کے آمنے سامنے ہو گئی ہے. اور وہاں پہ وہ جو یہ میں نے کہاوت سندھی کی پہلے بھی بتائی ہے، وہ کہتے ہیں بھر بھر چھیڑوں جنگ مچا، یعنی جلتی پہ تیل ڈالنا. وفاقی حکومت جلتی پہ تیل ڈال رہی ہے اپنی وفاقی اکائی کے اندر. آپ تصور کر سکتے ہیں کوئی ایسی حکومت ہو کہ وہ کوشش تو یہ کرتے کہ یار کچھ ہو گیا ہے تو وزیر اعظم صاحب نوٹس لے لیتے، سندھ حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو فون کرتے کہ بھائی کیا مسئلہ ہے، آؤ بیٹھ کے مسئلہ حل کرتے ہیں. سندھ کی ساری پولیس چھٹی پہ چلی گئی ہے، اور وفاقی وزراء بیان کیا دے رہے ہیں کہ جی پہلے تو کل بھی میں نے بتایا تھا نا، پہلے تو تالیاں بجائی تھیں، واہ جی واہ زبردست کر دیا سندھ پولیس نے صفدر کو گرفتار کر کے. جب معاملات سامنے آنا شروع ہوئے تو پھر کہا کہ جناب یہ تو بلاول بھٹو کی سازش ہے، بلاول بھٹو کیونکہ پی ڈی ایم کو توڑنا چاہتے ہیں. اچھا جی چلو یہ ہو گیا. اس کے بعد پھر کیا کہا، جب پولیس کے آگے چھٹیوں کی درخواستیں آ گئیں تو پھر کیا کہنا شروع کر دیا کہ جی یہ بلاول بھٹو نے ایک سازش کی ہے. اور آرمی چیف کیا کہہ رہے ہیں، آرمی چیف نوٹس لے رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کا کوئی لینا دینا ہوتا حکومتی امور سے، کوئی حکومتی معاملات سے وزیر اعظم صاحب کا کوئی تعلق ہوتا، تو کیا وہ ایسے کرتے؟ یار مطلب محمد خان جونے جو جیسا کٹ پتلی وزیر اعظم بھی ہوتا تو وہ بھی نہ کرتا. انہوں نے تو افغانستان پہ وہ گول میز کانفرنس بلا لی تھی افغان پالیسی پر. وہ کٹ پتلی تھے اور باوردی ڈکٹیٹر کے نیچے وزیر اعظم تھے. وہ صدر تھا جنرل جنرل تھا اور باوردی تھا. اور جونے جو صاحب وزیر اعظم تھے کٹ پتلی تھے، ہینڈ پکڈ تھے، غیر سیاسی اسمبلی کے، غیر سیاسی الیکشنز کے ذریعے آئے ہوئے. انہوں نے افغانستان پر گول میز کانفرنس بلا دی، ساری سیاسی قوتوں کو بلا دیا، اور جاولق صاحب کو غصہ چڑھا اور انہوں نے ان کو فارغ کر دیا اور جنید صاحب چلے گئے. لیکن انہوں نے ہمت تو دکھائی. بھائی آپ کے ملک میں اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا اور وزیر اعظم صاحب غائب ہیں اور وزراء تماشا کر رہے ہیں. تماشا کون کرتا ہے؟ یا جو وزراء کر رہے ہیں وہ جس شاخ پہ بیٹھے ہوئے اس کو کاٹ رہے ہیں. ایسا کون کرتا ہے؟ وہی کرتا ہے جن کو پتہ ہو کہ ہم مسافر ہیں.
جو گھر بنا کر بیٹھتے ہیں، جو اقتدار میں، جن کو پتہ ہے کہ جن کا اقتدار پکا ہے، ابھی کچھ دن چلے گا، کچھ ماہ کچھ سال چلے گا، تو وہ پھر ان کا وتیرہ، ان کے طور اتوار یہ نہیں ہوتے. جن کو پتہ ہے کہ مسافر ہیں، اس سے یہاں سے نکل جانا ہے، پھر جتنا گند ڈالنا ہے ڈال کے جاؤ، جتنی لڑائیاں، جتنے تصادم کروا کر جاؤ. تو یہ دو بڑی علامتیں مجھے آج لگیں. میں اس طرح کی پریڈکشنز کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ حکومت آج گئی کہ کل گئی. اپوزیشن کی کوشش ہے کہ حکومت جائے، مگر اگر کامران خان وزیر اعظم عمران خان کو نااہل کہے تو یہ کامران خان اتنا بچہ تو نہیں ہے جس نے ساری زندگی لگا کر اپنا ساری زندگی لگا کر جس نے اپنی ساکھ خراب کی ہے. تو وہ وقت کے وزیر اعظم کو نااہل نہیں کہہ سکتا، وقت کی حکومت کو اس طرح نااہل نہیں کہہ سکتا جس کے لیے بہرحال جس پر اس نے پورا سارا کچھ داؤ پہ لگایا ہوا ہو پچھلے دنوں میں. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ وہ عمران خان کی مہنگائی سے بھی جو ہے وہ عوام کا فائدہ نکالتے ہیں عمران خان کی حکومت سے. تو وہ کہہ رہے ہیں اگر کہ خان صاحب کی حکومت نااہل ہے اور مہنگائی عمران خان کی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہے، تو پھر کچھ تو ہے جو ہو رہا ہے. اور پھر اس پر وزراء کا جو وفاقی وزراء جو تماشا لگائے ہوئے ہیں وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اور کل ملا کر بات یہ کہ حالات بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب چند دنوں کے یا چند ماہ کے مہمان ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.